اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلی اللہ مبارکہ والعصر۔ یہ سورہ عقیدہ توسل کو بیان کر رہا ہے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر مصطفیٰ کی، قسم ہے نبی کے ایک ایک لمحے کی، قسم ہے عصر عاشور کی۔ وہ کچھ دیر کا وقت جو اب قیامت تک امامت کرے گا۔ بہت وقت نہیں لگا یہ کہنے میں کہ مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں نا کہ تکبیرۃ الاحرام سے کچھ قبل اور سلام آخر تک نماز کی نیت کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، اول سے آخر تک نیت مسلسل چلے گی، رکوع سجدہ ارکان نماز بدلتے رہیں گے مگر نیت نماز باقی رہے گی۔ امام حسین نے جو مدینے میں انکار کیا تھا وہ عصر عاشور تک باقی رہا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد راہ میں رستے میں کیسے ہی حالات آئے، ملاقاتیں ہوئیں، مذاکرے ہوئے، بہت سے لوگ بھیجے گئے ملاقات کے لیے، بہت سارے لوگوں نے آ کر کچھ نے خالصانہ اور کچھ نے معاندانہ امام حسین سے کہا کہ آپ اس سفر سے گریز کریں، اس عمل سے گریز کریں، نہ جائیں، کہیں اور چلے جائیں۔ مگر امام نے جو مدینے میں کہا تھا وہ عصر عاشور تک باقی رہا، اور قاعدہ بھی ایسا بیان فرمایا
کیونکہ انسان مختلف ہے. ظاہر ہے پھر دوسرا نہ حسین آنا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی صفاق آنا ہے، لیکن اپنی حیثیت میں تو حسین کے پیروکار آنے ہیں نا، اور اس مزاج کے لوگ بھی آنے ہیں. لہذا جب اس قول کو میرے زبان سنا کریں کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسی کے بیعت نہیں کر سکتا، تو کسی کو امام حسین جیسا نہ سوچا کریں. کوئی امام حسین جیسا نہیں ہے. ہر شخص اپنی زندگی میں ایک حسینی کردار رکھتا ہے. ہر شخص کی صلوات تو آل نبی پر ہے، مل کر بلندتر. ہر شخص اپنی زندگی میں اپنی حیثیت سے اپنے اصولوں پر قائم رہنے کا جذبہ رکھتا ہے. ہر شخص کی اپنی حیثیت میں کربلا ہے. ہر شخص کا ایک گھوڑا ہے جو کہیں جا کے رکے گا. اللہ کرے میرے بچے، میرے جوان میری مراد کو محسوس کر رہے ہوں. کوئی امام حسین جیسا نہیں ہے، بلکہ میں عقیدت کا اظہار نہیں، حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں، جس کی بنیاد پر عقیدت بنتی ہے. 4 محمد ہیں 14 میں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں، حسین ایک ہی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حتیٰ انبیاء کرام میں امام حسین کا مقام، ہر نبی نے امام کو سلام کیا ہے. ہر نبی نے آرزو کی ہے کہ ان کا خون حسین کے خون کے ساتھ مل جائے. یہ سورہ مبارکہ والا سر عصر عاشور کی طرف اور عصر مصطفیٰ کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے. یعنی ہمارے لیے ایک نمونہ عمل، ایک اسوہ حسنہ، ایک ایسی زندگی کے جو ہم اپنے لیے رہنما قرار دیں، اور اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے. کچھ لوگوں کو الفاظ سے بڑا پیار ہے، وہ کہتے ہیں جی لفظ وسیلہ دکھائیے. کہاں وسیلے کا لفظ آیا ہے؟ اللہ سے ہمیں ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے. یہ آرزو تو بہت اچھی ہے، مگر ہر ایک کو اپنا قد ضرور دیکھنا چاہیے. ہر ایک کے لیے یہ بات ہے ہی نہیں. میں ان ایام میں کسی عزاخانے میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں، جن کا حق تھا نا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. جو معراج پر چلے جائیں اور جبریل پیچھے رہ جائیں اور اکیلے اللہ سے بات کریں، اور برائے حجاب ایک حجاب کا فاصلہ رہ جائے، اور یہ بھی عبد و معبود کا فرق تھا جو کعبہ قوسین کا فاصلہ رہا. اور مجھے پھر نقل صاحب کا وہ جملہ بڑا حسین یاد آ رہا ہے. فرماتے ہیں او ادنا کہہ کے اللہ نے فکان قاب قوسین، کتنا فاصلہ رہ گیا؟ 2 کمانوں کا فاصلہ. اب کمان بھی مختلف ہیں، کمان بھی سب ایک اندازے کی نہیں ہے،
یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر کمان 3 فٹ کی ہے تو بس 3 فٹ کا ہی فاصلہ ہے. کمان بھی مختلف ہے. اور کعبہ قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ او ادنا اور کم، 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے کم. یہ یا کہہ کے ہمیں تو روک دیا کہ تم حد نہ بتانا مصطفیٰ کی. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل. ہمیں بولنے سے روک دیا ہے. اب اللہ جانے حد مصطفیٰ یا خود مصطفیٰ جانے اپنی حدوں کو. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نبی کی یہ حد ہے. ہمیں نبی کی حد کا نہیں پتا. ہمیں نبی کی حد کا نہیں پتا. یہ تو قرآن کی روح سے کہ ہمیں نبی کی حد کا نہیں پتا. حدود مصطفیٰ کا معراج کے ذریعے سے اس آیے کریمہ نے ہمارے ذہنوں پہ تالے ڈال دیے. اور عمل مصطفیٰ ہر نبی نے، سرکار مجھ سے راضی ہوں، آپ سے راضی ہوں، ہر نبی نے اپنی حدیں بتائی ہیں، مگر ہمارے نبی نے اپنی حد نہیں بتائی. اللہ نے ہمیں نہیں بتائی، نبی نے ہمیں نہیں بتائی. تو جب ہمیں جو چیز پتہ نہیں ہے اس پہ تبصرہ کس کا ہے؟ تبصرہ کیسا ہے؟ نبی نے اپنی حدیں نہیں بتائی. میں دلیل دینے جا رہا ہوں. ہر نبی نے اپنی حد بتائی. کیسے؟ ممکن ہے بچہ جوان سوال کرے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ ہر نبی نے اپنی حد بتائی؟ سرکار نے اپنی حد بھی نہیں بتائی. کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو اب جواب دے رہا ہوں. ہر نبی نے مصائب کی انتہا پر، امت کی اذیتوں پر بد دعا کر کے اپنی حد برداشت کو بتا دیا، مگر ہمارے نبی نے کبھی بد دعا ہی نہیں کی. انتہائی مصیبتوں میں بھی. اور کہاں؟ اچھا ہم کیسے تھا؟ ممکن ہے تاریخ میں ہمیں بہت ساری چیزیں نہ ملیں. کوئی کہے جی حضرت ایوب کا صبر زیادہ تھا، کوئی کہے جی مثلا حضرت نوح کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوئے. ہم تاریخ کے مطابق عقیدہ نہیں بناتے. ہم عقیدے کے مطابق تاریخ کی سند ڈھونڈتے ہیں. یہ بچے جوان قاعدہ لے کر جائیں. تاریخ عقائد کو نہیں بنائے گی. عقائد کی روشنی میں تاریخ کی سندوں کو دیکھا جائے گا. اب نبی فرما رہے ہیں ما اوتیہ نبیٌ. تاریخ کچھ بھی کہہ رہی ہے کہ حضرت ایوب کے ساتھ یہ ہوا، حضرت موسیٰ، حضرت نوح کے ساتھ یہ ہوا، مگر سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں ما اوتیہ نبیٌ قط کما اوتیت. کسی نبی کو اتنی اذیتیں دیکھنا نہیں پڑیں جتنی اکیلے مجھ مصطفیٰ نے اذیتوں کا سامنا کیا. اچھا، چونکہ گفتگو مائک پر ہے اور عمومی ہے، دروازے پہ بھی جناب جعفری صاحب نے کسی کو نہیں کھڑا کیا اور کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ اپنے یہاں کی مجلس میں یا بانی مجلس پوچھے کہ تم کون ہو. شناختی کارڈ دیکھنے کے لیے تو کھڑا نہیں کیا. حق بھی نہیں ہے کہ کسی سے پوچھا جائے کہ تمہارا مسلک کیا ہے، تمہارا دین دھرم کیا ہے، تم ہندو ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو. پھر سنی تو ہماری جان ہے. سنی تو ہماری جان ہے. یہ ہمارے مراجع تقلید کہتے ہیں سنیوں کو اپنی جان بولو. تو یہ تو ہو نہیں سکتا. تو جب بات عمومی ہے اور سب کے لیے ہے تو پھر سب کے مطابق بات ہونی چاہیے. کوشش تو یہ ہونی چاہیے، دعویٰ نہیں. ما اوذی نبی کما قط ما اوذی نبی کما اوذیت. ما اوذی نبی قط کما اوذیت. کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں ہوا جتنے اکیلے مجھ مصطفیٰ کو ہوا. اس کو
ممکن ہے کوئی کہے جی فلاں واقعہ تو بہت سخت گزرا ہے فلاں نبی پر تو اس طرح کا واقعہ نہیں گزرا. تو اس کو سمجھنے کے لیے میں عرض کروں ان بچوں اور جوانوں کے لیے کہ نبی جیسا بھی تو کوئی نبی نہیں ہے. قبح ظلم اور حسن عدل، قبح ظلم اور حسن عدل، ظلم کی قباحت کا پیمانہ، ہدیہ کر رہا ہوں موسیٰ صاحب، ظلم کی قباحت کا پیمانہ بے حیثیت مظلوم ہوگا. ظلم کی کیفیت کا اندازہ بے حیثیت مظلوم ہوگا. مظلوم جتنا سنگین ہوتا چلا جائے گا، یا جس پہ ظلم ہوا ہے وہ جتنا سنگین تھا اتنا ہی ظلم سنگین ہوتا چلا جائے گا. اب اپنی بات کو دلیل بنا رہا ہوں، اپنی بات پہ دلیل دے رہا ہوں. حضرت مختار نے جو بدلہ لے لیا، مار دیا عمر ابن سعد کو، شمر کو، خولی کو، سنان کو، تو میرے مولا امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا جب حضرت گریہ فرما رہے تھے، محرم آیا اور آپ نے ابن شبیب سے کہا، فرزند شبیب سے کہا، تم نے مجلس کا انتظام کیا، تم نے میرے جد کے عزا کا انتظام کیا، تمہیں جب پریشانیاں گھیرنے لگیں تو میرے جد پہ رویا کرو. تو کسی نے امام رضا سے کہا کہ مولا مختار نے تو بدلہ لے لیا، پھر یہ گریہ، پھر یہ عزاداری، پھر یہ ماتم. تو حضرت کا جملہ، حضرت کا قول سنیں. حضرت فرماتے ہیں، توجہ، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کو 70 مرتبہ مار کر اٹھایا جائے تو حسین کے ناخون کا بدلہ نہیں ہے. معاذ اللہ، صد معاذ اللہ. میں ان کی زبان میں ہی بات کرتا ہوں کچھ دیر کے لیے. کیا یہ حیوان، انسان نما حیوان کا امام حسین کا بدلہ تھا جو حضرت مختار نے بدلہ نہیں لیا؟ اچھا سوال، حضرت مختار وارث دم امام حسین تھے؟ حضرت مختار امام حسین کے خون کے وارث تھے؟ پہلی بات تو یہ کہ امام حسین کے وارث صرف امام سجاد نہیں ہے. من قتل نفسا، جس نے کسی ایک شخص کو بھی قتل کیا، کأنما قتل الناس جميعا، اس نے گویا سب انسانوں کو قتل کیا. یہ عام میرے اور آپ کے لیے قرآن کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی ایک انسان کو کوئی قتل کرے تو سارے انسان اس کے وارث ہیں. اب ہم سے نہیں کہا جائے کہ امام حسین کے قتل پر یہ ساری قوم کیوں رو رہی ہے. یہ قتل اہل بیت کا قتل تھا، یہ قتل امام سجاد کے بابا کا قتل تھا، مگر یہ قتل انسانیت کے رہنما کا قتل تھا. یہ قتل انسانوں کے امام کا قتل تھا. وہ جو فقہی وراثت میں امام سجاد وارث ہیں، وہاں میرا، آپ کا، ان کا، 200 سال پہلے والوں کا، 200 سال بعد میں آنے والوں کا بھی تو حق پامال ہوا ہے. ہم سب کا حق پامال ہوا ہے امام حسین کو قتل کر کے. یعنی سب انسانیت کا قتل، یہ ایک عام انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے. ہم بات حسین ابن علی کی کر رہے ہیں. تو حضرت مختار نے خون کا بدلہ نہیں لیا ہے، خون کا بدلہ نہیں لیا ہے. حضرت مختار نے اس وقت اہل بیت کے چاہنے والوں کو حوصلہ دیا ہے. وہ جو مایوسی پھیلی تھی نا، وہ جو خوف حاکم ہوا تھا، اس خوف کو دلوں سے نکالا ہے.
घबराओ नहीं, डरो नहीं। बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रगड़ के मरना और मौत आ जाना भी मौत है और एक हकीकत है, मगर मैदान में मरो, मर्दानगी के साथ, शुजाअत के साथ अपने दुनिया को रुखसत करो। करबला, असर आशूर एक वसीले का उन्वान है। हम इस सरजमीन से चंद कदरों को सीखते हैं, बहुत सी कदरों को सीखते हैं, मगर कुछ कदरें हैं जो कदरों पर हाकिम हैं, अक़दार की हाकिम कदरें हैं। कुछ उनसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ उम्दा असली कदरें हैं। हम इस सरजमीन से जो अक़दार सीखते हैं, असर आशूर की कसम खा रहे हैं ना अल्लाह, वल-अस्र, कसम है असर आशूर की, इंसान खसारे में है। यानी क्या? ये पलटे असर आशूर की तरफ तो खसारे से बाहर आ जाएगा, नुकसान से बाहर आ जाएगा, अपने नुकसान से बच जाएगा। वो जो हमें करबला के असर से, असर आशूर से हमें कदरें नसीब होती हैं, मोटी मोटी उम्दा उम्दा कदरें। सबसे पहली कदर इल्म है। इल्म एक कद्र है, इल्म एक तहजीब है, इल्म एक सकाफत है जी, इल्म एक मीरास है। इल्म, करबला की जमीन से हमें इल्म मिल रहा है। मिनल हुसैन इब्न अली इला रजुलिन फ़क़ीह हबीब इब्न मताहिर। ये हुसैन इब्न अली का खत है एक रजुल फ़क़ीह की तरफ। ये कलम फरोश मौर्रिख, ये दरबार में बैठने की आदत रखने वाला तारीख दान, ये ज़मीर फरोश शायर, ये ज़बान बेचने वाला खतीब, न जाने क्या कुछ कह देता, मगर इमाम हुसैन ने एक आलिम दीन को खत लिखकर ये तारीख में लिखवा दिया कि मेरे साथ पढ़े लिखे लोग थे। जरा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले वाला। ज़ुहैर कैन की फ़क़ाहत पर बहुत सी मिसालें हैं, मुस्लिम इब्न औसजा के फ़क़ीह होने पे बहुत सारी मिसालें हैं, मगर इमाम हुसैन ने हर एक के लिए जुमला नहीं लिखा, इसलिए कि रहनुमाई के लिए, हिदायत के लिए एक ही जुमला काफ़ी है। सबके लिए बार बार अलग-अलग यही बात नहीं लिखेंगे। करबला और इल्म, इल्म का फ़रोग़, इल्म की कदरदानी, उलमा की कदरदानी। अच्छा, मुमकिन है कि मजलिस के बाद कोई मुझे रोक ले और कहे कि वहाँ भी फ़क़ीह थे, वहाँ भी साहिब फतवा थे, वहाँ भी मुफ्तियान दीन थे, हाफिज़ान कुरान तो 500 की तादाद में थे। वहाँ यजीदी लश्कर में कुरान के हाफिज़ों की तादाद 500 लिखी है। एक बेहतर सलवात दिया करें। और बेहतर इससे बुलंद सलवात। तो करबला इल्म के फ़रोग़ की और इल्म की कदरदानी की जगह है। वो जो वहाँ मुफ्तियान दीन थे और हाफिज़ान कुरान थे और क़ारियान कुरान थे और दाइमुस सियाम थे और क़ाइमुल लैल थे, वो जो लोग वहाँ पर भी थे, तो उनके लिए एक जुमला मैं मोहतरम समातों के लिए कहूँ कि ये बात तो हम पहले तय कर चुके हैं कि इल्म मालूमात के ज़ख़ीरे को नहीं कहते। इल्म एक नूर है,
جس علم کے ذریعے حسین حاصل نہ ہو پائے وہ علم کہاں ہے؟ وہ علم کہاں ہے؟ آپ کو ہر دور میں ایسے ملیں گے، میں اپنے دور کا ذکر کیا کروں؟ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ تو ایک تہذیب میں آج 8 محرم ہے اور حضرت عباس کا خاصہ بھی ان کا فقیہ ہونا ہے۔ مجھے توفیق ہوئی ہے، میں نے حضرت عباس کی خدمت میں کچھ تحریر پیش کی ہے۔ 1994 میں ہم نے خورشید وفا کے نام سے کتاب لکھی تھی اور وہ 2-3 دفعہ سے زیادہ مرتبہ چھپ چکی ہے۔ تو ایک پورا باب علم میں حضرت عباس پر ہے، پورا باب ہے حضرت عباس کی فقاہت پر، حضرت عباس کی فقاہت پر پورا باب۔ جی حضرت عباس کے روزے پہ جا کر بڑے بڑے طالبان علم، راہیان راہ علم و فقاہت توسل کرتے ہیں تو ذہن کی گتھیاں سلجھتی ہیں۔ جو مسئلہ 2 مہینے تک فقیہوں اور مجتہدین سے حل نہیں ہوتا، کئی مثالیں ہیں، وہ حضرت عباس کی جالی پکڑ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ آج کے دور کی بات، حضرت عباس کے زمانے کی مثالیں بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ کبھی آج میں جس مضمون کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، علم خود ایک قدر ہے جیسے ہمیں کربلا سے خود ہی حضرت علی اکبر، زید صاحب آپ کو اب یہ کر رہا ہوں، یہ جو حضرت علی اکبر کے لیے نبی سرکار کا فرمانا ہے کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام من تشبہ برسولک، مگر یہاں تک بات رک گئی ہوتی، حضرت فرما رہے ہیں اب میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں۔ امام حسین نے حضرت علی اکبر کو بھیجتے ہوئے جو مناجات کے جملے کہے ہیں، اللہ سے بات کی ہے، یا اللہ تو گواہ بن جا، میں اب اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ اگر یہ کہہ کر بھی حضرت نے سکوت فرمایا ہوتا، رک گئے ہوتے، تب بھی بات مکمل تھی، مگر آپ نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے 2 چیزوں کا تعلق علم سے ہے۔ فقد برز الیہم غلام من تشبہ برسولک خلقا وخلقا ومنطقا۔ خلق، خلق، حسن و زیبائی میں نبی جیسا ہے، علی اکبر کے شمائل مصطفی، لیکن جو دوسری چیزیں ہیں خلقاً و منطقا، یہ علم حضرت علی اکبر پر رہنمائی ہے۔ اس کا اخلاق اور اس کی گفتار، اس کا بولنا کیا ہے؟ منطق مصطفیٰ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ منطق مصطفیٰ تو یہ ہے کہ وہ تو بولتے نہیں ہیں، بولتے ہیں تو قرآن بولتے ہیں، وحی کے مطابق بات کرتے ہیں۔ یہ خود حضرت علی اکبر کے شان میں حضرت کا یہ علم میں کربلا اور علم کے اوپر گفتگو ہو۔ کربلا سے ہمیں ایک رہنمائی مل رہی ہے، علم کی رہنمائی۔ دوسری رہنمائی، دوسری قدر، دوسری ثقافت، دوسری میراث۔ اچھا یہ بھی پھر ایک جملہ ضمناً کہ اہل بیت کے پاس جو میراث ہے وہ مادی نہیں ہے، اہل بیت کے پاس جو انبیاء کی میراث ہے وہ مانوی ہے۔ مادی میراث میں ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، مانوی میراث میں ہاتھ بلند کرنا پڑتا ہے، ہاتھ بلند رہتا ہے۔ مانوی میراث والے دیتے ہیں، مادی میراث والے لیتے ہیں۔ ان کے پاس انبیاء کرام کی میراث ہے، یہ دینے والے لوگ ہیں، ان کا کام دینا ہے، ان کا کام بانٹنا ہے۔ دوسری ثقافت وہ ہے عزت۔ مفہوم عزت اگر کسی کو
بڑی گاڑی سے اترے ہیں، بڑی عزت ہے ان کی، 5 آدمی آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، بڑی عزت ہے ان کی، شہر میں گزرتے ہیں تو اتنا قافلہ ان کا گزرتا ہے، بڑی عزت ہے ان کی، فلاں جگہ گئے تو گورنر ان کے لیے دروازے تک آئے، بڑی عزت ہے ان کی۔ یہ مفاہیم، یہ مثالیں مجھے نہیں پتا کہ عزت کی ہیں یا نہیں، مگر عزت کا مفہوم جو کربلا نے ہمیں دیا ہے وہ حسین عنوان ہے۔ یہ مثال میں پہلے سزا خانے میں چند سال پہلے دے چکا ہوں۔ عزت کو سمجھنے کے لیے میرے بچوں جوانوں، کیل کو تصور میں لاؤ، اور یہ 3 جگہوں پر ٹھوکی جاتی ہے، ڈالی جاتی ہے، ضرب مار کر اسے اندر ڈالا جاتا ہے 3 جگہوں پر، یا دیوار میں۔ اچھا، اب دیوار جتنی مضبوط ہوگی اتنی یہ دیر سے دیوار کا حصہ بنے گی، اور وہ جو مقابلہ ہو رہا ہوگا، جتنی دیر تک مقابلہ ہو رہا ہے دیوار اتنی ہی صاحب عزت ہے، اندر نہیں آنے دے رہی غیر کو۔ اور بعض اوقات یہ کیل ٹوٹ جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے جی، مگر اپنے یہ کیل ٹیڑھی ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، مگر دیوار اسے اپنے اندر جگہ نہیں بنانے دے گی۔ یہ غیر کو جگہ نہ بنانے دینا ہی عزت ہے۔ زور زبردستی اندر جگہ بنانا چاہ رہا ہے، اسے جگہ نہ بنانے دیا جائے، یہ عزت ہے۔ مگر بہرحال شاید ہی کوئی دیوار ہو کہ جس میں کیل اس دیوار کا حصہ نہ بنے، مقابلہ ضرور کرتی ہے دیوار۔ یہ کیل ایک اور جگہ استعمال کی جاتی ہے، وہ ہے لکڑی۔ آپ دیوار اور لکڑی کے درمیان دیکھ لیجئے کون سی جگہ جلدی غیر کو جگہ بنانے دیتی ہے؟ لکڑی جلدی جگہ دے دیتی ہے۔ تو یہ دیوار کی نسبت عزت میں کم ہے، مگر ایک اور جگہ بھی ہے، وہ ہے پتھر۔ پتھر پہ جب آپ کیل کو ٹھوکیں گے تو پتھر ٹوٹ کر بتائے گا مر جاؤں گا مگر غیر کو جگہ نہیں بنائے گا۔ یہ ہے مفہوم عزت، اور یہ ہمیں کربلا سے نصیب ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ سب کے لیے تو سلامتی کے لیے بہت بلند صلوات۔ کربلا اور عزت ہے ہاتھ من الذلہ، یہ امام حسین کی آواز ہے۔ ذلت ہم اہل بیت سے دور ہیں۔ اچھا، لطیف پیغامات ہیں، آپ کی سماعتوں کا ممنون ہوں۔ نہیں فرمایا کہ ہم ذلت سے دور ہیں، بھئی گردن ہلانے پہ پابندی نہیں ہے، یہ خون جگر کے مضامین ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم ذلت سے دور ہیں، فرمایا ذلت ہم سے دور ہے، اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا نجاست اہل بیت سے دور ہے۔ نجاست صرف 11 چیزوں میں محدود نہیں ہے۔ یہ جو 11 چیزیں توضیح المسائل میں لکھی ہیں نا، نجاستوں کے جو فہرست بیان ہوئی ہے توضیح المسائل میں، یہ تو ظاہری، بدنی، مادی نجاستیں ہیں۔ یہ تو بدن پہ لگے تو روکا جا رہا ہے کہ بدن پہ اور کپڑوں پہ نہ لگ جائیں۔ یہ جو 11 نجاستوں کا ذکر فقہی کتابوں میں ہے، یہ مادی نجاستوں کا تذکرہ ہے۔ یہ منبر تو روحانی نجاستوں کے بیان کی جگہ ہے، روحانی طہارتوں کے بیان کی جگہ ہے۔ جو نجاستیں روحانی ہیں ان میں ایک نجاست ذلت ہے۔ بڑے آدمی کے پاس ذلت نہیں آتی، بڑے آدمی کے پاس کذب نہیں آتا، بڑے آدمی کے پاس فریب نہیں آتا،
یہ نجاستیں روحانی نجاستیں ہیں، یہ دور رہتی ہیں۔ فرمایا ہے ہاتھ من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ذلت ہم سے دور ہے، یہ قریب ہی نہیں آئے گی۔ دوسری قدر عزت، تیسری قدر جو کربلا سے ہمیں ملتی ہے وہ ہے غیرت۔ توسل کی بات ہے، صرف ٹرانسفر ہی تو ہماری حاجت نہیں ہے، صرف ایڈمیشن ہی تو ہماری حاجت نہیں ہے، صرف بیماریوں سے اور سر کا درد اور دل کی بیماری سے نجات ہی ہماری حاجت نہیں ہے کہ جو وسیلہ دعا کریں ان کے توسل سے کہ دل کی بیماری دور ہو جائے، صرف یہی تو ہماری حاجتیں نہیں ہیں جی۔ فلاں ملک کا ویزا لگ جائے یہی حاجت رہ گئی کیا؟ جو حقیقی سچی واقعی حاجتیں ہیں ان پہ بھی تو بات ہو۔ ہماری واقعی اور حقیقی حاجت تو یہ ہے کہ ہم ذلت سے بچیں، یہ مفاہیم۔ غیرت یہ وسیلہ ہے، اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں مقام دینا چاہتا ہے، ہماری حاجتیں برطرف کرنا چاہتا ہے، ہمارے مسائل حل کرنا چاہتا ہے۔ غیرت کا لفظ جب آئے گا تو خود بخود غیر کا لفظ آئے گا۔ غیرت بغیر غیر کے تصور کے نہیں ہے جی۔ اچھا، وہاں عزت اور غیرت میں پھر کیا فرق ہو رہا ہے؟ وہاں کوئی بزور طاقت، اگر کوئی بزور طاقت آپ کے اوپر تصرف کرے، بزور طاقت، کیل کی مثال جو ہم نے دی ہے، اگر کوئی بزور طاقت آپ کے اوپر تصرف کرے، آپ کے اندر تصرف کرے، تو وہ عزت کے مفہوم میں جائے گی بات۔ مگر غیرت کا تعلق ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کے حدود میں داخل ہو تو پھر بے غیرتی کا مطلب سمجھ میں آئے۔ کبھی تو خود بھی دروازہ کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آ جاؤ ہمارے گھر میں بس جاؤ، ہمارے دماغوں پہ حاکم ہو جاؤ۔ کبھی یہ بھی تو ممکن ہے، ضروری نہیں کہ کوئی غیر ہی داخلہ لے تو وہ غیرت کہلائے اور غیرت کی خلاف ورزی کہلائے، نہیں، خود سے ویلکم، ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ وہ جو غیر کو اپنے اندر خود بلا کر جگہ دینے والی بات ہے، وہ غیرت کا عنوان ہے اور غیر کا عنوان ہے۔ اس کی مثال، پڑوس کی بچی آئی، خالہ آپ کا بچہ بڑا پیارا ہے، اسے لے جاؤں کھلانے کے لیے۔ یہ 1 سال کا خوبصورت سا بچہ، کم سن بچہ، شیر خوار بچہ، جو معمولاً بچیاں گود میں اٹھانے کا شوق رکھتی ہیں، لڑکیاں بچیاں بچوں کو گود میں رکھتی ہیں۔ خالہ اس بچے کو، آپ کے بچے کو اپنے گھر لے جاؤں کچھ دیر کے لیے؟ ہاں بیٹا، میں نے اسے کھلا پلا دیا ہے، ذرا واپس لے آنا، جلدی لے آنا، خیال رکھنا۔ دیکھو وہ بچی لے گئی برابر میں۔ اماں کو 2 گھنٹے بعد احساس ہوا کہ زیادہ دیر ہو گئی ہے، تو برابر میں جا کے جب پوچھا تو وہ برابر والے گھر میں چلا گیا تھا، یعنی برابر سے برابر والی بچی لے گئی تھی۔ وہاں جب جا کے پوچھا تو اس سے برابر والے گھر میں تھا۔ تو جو چاہے جب چاہے گود میں لے لے، یہ بے غیرتی ہے۔ ذرا سنبھل کے بولا ہے تاکہ گرانی نہ آئے مزاج پر۔ جو جب چاہے گود میں لے لے، جو جب چاہے گود میں لے لے۔ کچھ الفاظ ہیں جو ممبر کے ادب کے نہیں ہیں، میں نہیں بول رہا، بہت سارے الفاظ تو آپ خود بھی تو سوچیں گے نا۔ جو چاہے جب چاہے گود میں لے لے تو یہ بے غیرتی ہے۔ بھائی ناراض نہ ہوئیے گا، جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر فرد کسی اور کی گود میں پلے تو وہ بے غیرت، اگر پورا ملک کسی اور کی گود میں پل رہا تو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہمیں کربلا سے غیرت کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ زمین خریدوں گا،
یہ میری حدوں میں آئے ہیں، میں نے کہیں جا کے بغاوت نہیں کی ہے۔ باغی تو وہ کہلائے گا جو کسی اور کی زمین پر جا کر بات کرے۔ تم باغی ہو حسین کے، زمین خرید کر بیٹھا ہوں، میں اپنی ملکیت میں بیٹھا ہوں۔ مجھے اور آپ کو تو اس مولا حسین کا حکم یہ ہے کہ 2 رکعت نماز بھی غیر کی جگہ پہ نہ پڑھو۔ خود خیمے لگا لیتے، خود وہاں قیام کر لیتے بغیر مالکیت اور ملکیت کے۔ کیا خیمے نہیں لگیں گے عباس؟ پہلے اس زمین کو خریدو۔ مختلف رقموں کا تاریخ کا بیان ہے، 70,000 دینار میں امام نے زمین خریدی، اور پھر زمین خریدی تو ایک خانوادے سے، مگر بخشی پورے قبیلے کو۔ پورے قبیلے کو امام حسین نے یہ زمین دوبارہ لکھ کر دے دی، 3 شرطوں پر۔ زمین جو قبیلے بنی اسد کو دے رہے ہیں اس کے عوض میں پیسے نہیں لے رہے، 3 شرطیں لگا رہے ہیں۔ پہلی شرط یہاں کاشت نہیں کرو گے، یہاں فصل نہیں لگاؤ گے، یہاں زراعت نہیں کرو گے، یہ زرعی زمین نہیں بناؤ گے۔ کیسے سمجھیں؟ کہیں ہل چلے، اور کسی شہید کا کوئی عضو باہر آ جائے۔ بہت مشکل بیان ہے، بہت جلدی سے گزرا ہوں۔ زراعت نہیں کرو گے یہاں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میرے زائرین کو 3 دن مہمان ٹھہراؤ گے۔ آپ نے دیکھا عراقی غریب ضرور ہوتا ہے، مگر آپ کے ہاتھ پیر جوڑ رہا ہوتا ہے کہ میرے گھر آ کے پانی پی لو۔ آپ کے پیروں میں گر جائے گا، آپ سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے التماس کرے گا، اور جب آپ اس کے گھر جائیں گے تو اس کے گھر بچھانے کو کوئی فرش بھی نہیں ہوتا۔ بعض ایسے منظر بھی ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اور ایک کھجور اور ایک گلاس پانی کا سامنے لا کے رکھ دیتا ہے، کہتا ہے یہ کھا لو۔ ان کے آباء و اجداد سے یہ رسم چلی آ رہی ہے تاکہ کربلا میں رہنے کا جواز رہے۔ امام حسین نے دوسری شرط لگائی کہ میرے زائرین کو 3 دن مہمان ٹھہراؤ گے، اور شاید 3 دن کا جو امام نے میزبانوں کو تو کہا کہ 3 دن مہمان ٹھہراؤ گے، یہ پیغام مہمانوں کو بھی تو ہے، مگر انہوں نے نہیں کہا۔ یہ ایک شان کریمی کے خلاف ہے کہ گھر آئے ہوئے کو کہے کہ 3 دن بعد چلے جاؤ، یہ شان کریمی کے خلاف ہے۔ لہذا زائرین سے نہیں کہا کہ 3 دن بعد چلے جانا، میزبانوں سے کہا 3 دن میرے مہمانوں کو، میرے زائرین کا خیال کرو گے، مگر پیغام ہمیں بھی تو ہے۔ لہذا 3 دن بعد جب لوٹ آتے ہیں تو دل وہی چھوڑ آتے ہیں۔ اگر 10-15 دن رہتے نا، میں ایسے سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری سوچ غلط بھی ہو، اگر زیادہ رہتے نا تو وہ جو دل وہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں نا 3 دن میں تو ابھی حسین سے بات بھی نہیں ہو پائی، اور ہم کربلا چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ پھر 1 مہینے بعد دل کرتا ہے پھر چلو۔ وہ جو تشنگی، وہ جو طلب، وہ جو پیاس باقی رہ گئی،
تو بار بار کربلا جانے کا دل کر رہا ہے۔ اور تیسری شرط یہ لگائی کہ جب ہمیں مار کے چلے جائیں تو دیکھو اگر تمہیں ہمیں دفنانا مشکل ہو تو اپنے بچوں سے کہنا کھیلتے ہوئے آئیں اور ہماری لاشوں پر اسے کربلا کی خاک سے ڈھانپ دیں۔ پھر فرمایا اگر بچے بھی نہ کر پائیں تو خواتین کو بھیج دینا۔ کیا حکمت ہے امام حسین کی۔ غیر اور غیرت کا مفہوم کربلا سے ملتا ہے۔ 3 ایسے بنی ہاشم کے جوان ہیں جن کی غیرت، عزت، استعارہ ہے، مثال ہے۔ ان میں ایک مسلم ابن عقیل، ایک عبداللہ ابن جعفر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کو امام نے مدینے میں اپنا نمائندہ بنایا ہے، مدینہ خالی نہ رہے۔ مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیج دیا۔ اور تیسرے جوان کا نام لوں، آج تو مجھے یہ مجلس ہیں تو سجی ہوئی بنی ہوئی مجلس ہے، ہم جیسے خطیبوں کو صرف ایک اشارے میں بات ہوگی، آپ پہلے ہی آمادہ ہیں، سب آئے ہی رونے کے لیے۔ 8 محرم کی مجلس ہے۔ تیسرا جوان جو غیرت کا ایک نمونہ ہے، ایک استعارہ ہے، وہ حضرت عباس کی ذات۔ جب قافلہ مدینے سے چلا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جب قافلہ مدینے سے چلا تو حضرت عباس کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ پورے قافلے کی حفاظت فرمائیں، اور اس حفاظت کی انداز میں کبھی اپنا گھوڑا بہت آگے لے جاتے تھے اور سامنے سے آتے ہوئے مسافروں کو کہتے تھے کہ کچھ دیر ذرا قیام کر لو، اپنا رستہ بدل لو، اس لیے کہ اب کچھ دیر کے بعد جو قافلہ یہاں پہنچے گا وہ نبی زادے کا قافلہ ہے۔ اور تمہیں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حسین کے ساتھ حسین کی بہنیں بھی ہیں۔ کبھی عقب میں چلے جاتے تھے، آتے ہوئے لوگوں سے کہتے تھے کہ اپنی رفتار ذرا کند کر لو، اس لیے کہ آگے حسین کا قافلہ جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے ہمیں رونے رلانے والوں میں، امام حسین پر رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جب 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچا تو امام نے زمین حضرت عباس کے ذریعے سے معاملہ طے پایا، تحریر طے پائی، رقم کی ادائیگی ہوئی، پھر فرمایا عباس خیمے لگاؤ۔ تو کچھ حصہ کربلا سے نہر فرات گزرتی ہے، تو اپنی جگہ ہے، اپنی زمین ہے، نہر کے کنارے خیمے لگائے۔ جب 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا تو اس نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ حسین کے خیمے نہر سے ہٹائے جائیں۔ عجیب بات ہے، تمہارا کوئی تعلق نہیں، تمہاری زمین نہیں، تم کیسے یہ بات کر سکتے ہو؟ جلال کی کیفیت میں حضرت عباس آئے، حضرت نے فرمایا جا کے انہیں خبر کر دو یہ ہماری زمین ہے، ہم جہاں چاہیں گے بیٹھیں گے۔ اس نے پیغام دیا کہ خبر کی جائے کہ اگر حسین کے خیمے نہ ہٹائے گئے تو میں اپنا لشکر لاؤں گا اور خود ہٹاؤں گا۔ حضرت عباس نے اپنی تلوار سے خط کھینچا، فرمایا کسی میں جرت ہے تو اس خط کو پھاند کے دکھائے، اس خط کو پھاند کے دکھائے۔ اور جلال کی کیفیت میں تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں، اکیلے کھڑے ہیں، ادھر سے شمر آگے بڑھ رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر امام حسین نے جناب زینب کے خیمے کا رخ کیا اور جناب زینب سے کہا بہن عباس کو بلاؤ۔
جناب فضہ نے جا کے آواز لگائی، عباس تمہیں چھوٹی شہزادی بلا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے گریہ کرنے کا، عباس تمہیں چھوٹی شہزادی بلا رہی ہیں۔ تو مڑ کر دیکھا، ادب سے سلام کیا کہ اماں میری آقا زادی سے کہیے کچھ لمحوں میں خوشخبری لا رہا ہوں، میں آج 4 محرم کو ہی جنگ تمام کر رہا ہوں۔ جناب فضہ گئیں اور پھر فوراً ہی لوٹ کر آئیں اور آ کے کہا زینب کہتی ہیں تم آ رہے ہو یا میں آ جاؤں؟ تلوار نیام میں رکھی اور جب خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ جناب زینب کے برابر میں امام حسین کھڑے ہیں۔ سمجھ گئے حضرت عباس، مولا حسین کو کچھ کہنا نہیں پڑا، سمجھ گئے کہ مولا کی مشیت کیا ہے۔ فرمایا مولا خیمے ہٹا لو۔ میں نے ایک عراقی بزرگ سے جب یہ جملے سنے تو عجیب انہوں نے انداز اپنایا پڑھنے کا۔ جب پوچھا نا مولا خیمے ہٹا لوں، تو امام نے ہاں نہیں کہا، گردن سے اشارہ کیا۔ ہٹا لیے خیمے، حضرت عباس نے خیمے ہٹا لیے۔ 2 سال کے سن سے جناب ام البنین کہتی آ رہی تھی تمہارے بابا نے مجھ سے عہد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ عباس تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، جو ماں کی گود سے کربلا کربلا کربلا، وہ کربلا میں آ کر خیمے اپنے ہاتھ سے ہٹا رہا ہے۔ شب عاشور جب پسر سعد نے پہلا تیر پھینک کر نقارہ بجوایا کہ اعلان جنگ شروع ہو گئی اور تیر آنا شروع ہوئے، تو حضرت عباس کو امام حسین نے بلا کر کہا عباس جاؤ پسر سعد سے کہو کہ عاشور کے دن جنگ کرو، ایک دن آگے بڑھا، جنگ کو ایک دن مؤخر کرو، 9 محرم کو جنگ نہیں کرو۔ مصلحتوں کی ایک فہرست بنے گی کہ یہ مصلحت، یہ مصلحت۔ اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے، بڑی آزمائش ہے یہ۔ بڑی آزمائش ہے۔ نہیں بولا حضرت عباس سے کہ مولا آج ہی جنگ تمام کرتے ہیں، تیر آ گئے ابھی ہم جنگ، کوئی مشورہ نہیں، امام کی بات پر تو بات ہی نہیں ہونی، امام کی بات پر کوئی بات نہیں ہونی۔ گھوڑا دوڑائے گئے اور قریب جا کے کہا میں عباس علی ہوں، مجھے میرے مولا حسین نے بھیجا ہے، ان کا کہنا ہے، ان کا پیغام یہ ہے کہ جنگ کو ایک دن مؤخر کر دو۔ تو کہنے لگا رکوع میں مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ مولا کا ایسے کھڑے رہنا، یہ جو آج مولا عباس کو ہم باب الحوائج کہتے ہیں نا، اللہ کے نزدیک مقام، اس نے مشورہ کیا، بالآخر آ کر کہا، اس میں بھی داستان ہے، آ کر کہا عباس اب جنگ عاشور کے دن ہوگی۔ یہ دوسری مثال ہو گئی۔ عاشور کے دن بار بار کہتے رہے مولا میں جاؤں، اور امام جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ جی ایک قیافہ شناس کوفے میں کٹے ہوئے سروں کو دیکھتا ہے اور ایک سر کے احوال بیان کرتا ہے۔ حضرت علی اکبر کے سر کو دیکھ کر کہنے لگا یہ صاحب سر، یہ چہرہ ان صفات کا حامل تھا۔ حضرت قاسم کی صفات کو بیان کیا، اور جب کسی نے کہا نا کہ ایک سر گھوڑے کی گردن میں بھی بندھا ہوا ہے، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، حضرت عباس کے سر کو دیکھا
اور چہرے کو دیکھ کر ایک جملہ کہہ کے کھڑا ہو گیا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ یہ چہرہ بتاتا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے۔ اجر و کمال اللہ کی آرزویں تھیں وہ پوری نہیں ہوئے۔ اجر و کمال اللہ۔ مجلس عزادار ہو گئی، مگر آج 8 محرم ہے، کچھ دیر اور پرسہ دیجئے، کچھ دیر اور پرسہ دیجئے۔ ایک ایسا بھی وقت آیا جب جناب عباس نے آ کر کہا مولا، کیا کہتے تھے؟ مولا مجھے لڑنے کی اجازت دیجئے۔ لیکن ایک ایسا بھی وقت آیا جو آ کے کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ اسی اسنا میں خیمے سے جناب سکینہ باہر آئی، خالی خشکیدہ مشکیزہ اٹھائے ہوئے یہ ننھی سی بچی، امام حسین کے گلے کا تعویذ، کا بابا بچے کچھ دیر میں مر جائیں گے، میرا بھائی بہت پیاسا ہے، بابا کچھ پانی کی سبیل کریں۔ امام نے جناب سکینہ کو پیار کیا، ان کے ہاتھ سے مشکیزہ لیا، جناب عباس کی طرف مڑے اور کہا عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی لاؤ، سبیل آب کرو، کچھ پانی کا رستہ نکالو۔ اب حضرت عباس نے مشکیزہ لے کے روانگی چاہی تو مولا حسین کی آواز ہے عباس اپنی تلوار مجھے دے دو۔ عزادارو آج 8 محرم ہے، سارے دن آپ حضرت عباس کا ماتم کریں گے۔ آپ کبھی غور کیا، کبھی غور فرمایا آج کے دن ہی حاضریاں کیوں ہیں؟ حاضری نظری عراق ایران میں نظری حضرت عباس کہتے ہیں وہ لوگ، ہم لوگ حاضری کہتے ہیں حضرت عباس کی۔ یہ پوری دنیا کا شیعہ، پوری دنیا کا اہل بیت کا چاہنے والا، یہ حضرت عباس کے نام کے ساتھ حاضری کیوں ہے؟ جس کی ذمہ داری تھی کھانے اور پینے کی، کھانے کا اہتمام، پانی کا اہتمام عباس کریں گے۔ وہ عباس کربلا میں پانی لینے گیا، پانی تو نہ آیا، عباس بھی نہ آیا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ ہر شہید کی شہادت میں کچھ امتیاز ہیں۔ حضرت عباس کی شہادت میں 4 امتیازات ہیں جو کسی اور شہید کے ہاں نہیں ہیں، کربلا کی کسی اور شہید میں یہ خصوصیات نہیں ہیں۔ سنیں گے، ایک خصوصیت حضرت عباس کی شہادت میں یہ ہے کہ کسی شہید کے بازو نہیں کٹے۔ پہلے حضرت عباس کے دونوں بازو کٹے ہیں، گھوڑے سے زمین کی طرف آئے ہیں جی، اور اس کیفیت کو یاد کر کے جناب ام المؤمنین رویا کرتے تھے۔ اس کیفیت کو یاد کر کے اہل بیت کی بیویاں بہت گریا کرتی تھیں، کہتی تھیں کسی کے بازو نہ ہو اور وہ بلندی سے گرے تو مجھے اتنا بتا دو وہ کیسے گرے گا۔ مجھے بتایا میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے۔ اجر و کمال اللہ۔ دوسرا امتیاز حضرت عباس کی شہادت میں یہ ہے کہ حضرت عباس کے سر پر گرز لگا ہے۔ میں ایک عارف، اللہ کے عارف سے یہ مصائب سن رہا تھا، آیت اللہ فاطمیہ سے، عبداللہ فاطمیہ سے۔ وہ فرما رہے تھے کہ حضرت عباس کے سر پہ گرز لگنے کا ایک حکمت، ایک سبب یہ ہے کہ
کہ عباس نے اپنی آنکھوں سے بابا کے سر پہ ضربت لگتی دیکھی. بابا آپ کا بچہ آپ کی یاد میں ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دوسرا امتیاز، تیسرا امتیاز، اجرکم اللہ. تیسرا امتیاز حضرت عباس کی شہادت میں یہ ہے کہ حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگائے. آنکھ میں تیر لگائے. بازو کر چکے تھے، آنکھ میں تیر لگا. یہ آنکھ کا تیر کیسے نکالیں؟ اور اس کا سبب یہ ہے کہ مولا عباس نے اپنی آنکھوں سے حسن مولا کے جنازے میں تیر دیکھا. مولا آپ کا غلام آپ کی یاد میں ہے. اور آخری امتیاز سن لیجئے، جب لے کر چلے ہیں نا پانی، تو اس انداز سے آ رہے تھے جیسے کوئی شیر آ رہا ہو. دشمن نے کہا اگر پانی خیموں تک پہنچ گیا تو جنگ مشکل پڑ جائے گی، عباس کو روکو کسی طرح پانی نہ جانے پائے. تو مختلف کمین گاہوں سے حملے ہونے لگے، اور ان حملوں میں کبھی ایک بازو کٹا تو کبھی دوسرا کٹا. حضرت نے اپنے دہن میں مشکیزے کو ایسے تھاما جیسے کوئی شیر شکار لے کے جا رہا ہو. اور ایک مرتبہ ایک سنسناتا ہوا تیر مشکیزے میں آ کے لگا. مشکیزے کا پانی تو بہہ رہا تھا، عباس کی آس بھی بہہ رہی تھی. اجرکم اللہ. اب گھوڑے سے کہا میں اس قابل نہیں ہوں کہ خیموں میں جا سکوں. گھوڑا جو مڑا تو سر پہ گرز آ کے لگا. عباس مولا گھوڑے سے زمین کی طرف آئے تو یہ نہیں کہا کہ مولا حسین میری مدد کیجیے گا. اجرکم اللہ. یہ نہیں کہا میری مدد کیجیے گا، فرمایا میرا سلام آخر. حسین مولا نے کمر پکڑ لی. الان ان کا سرا ظاہری. عباس اب ہماری کمر ٹوٹ گئی. کیسے پہنچے؟ اجرکم اللہ. مجلس مکمل کر رہا ہوں، اپنے حصے کا بیان مکمل کر رہا ہوں. کیسے پہنچے ہیں حضرت عباس کے لاشے پر؟ جب پہنچے نا تو سر حضرت عباس کے اپنی آغوش میں لے لیا. عباس نے سر ہٹا دیا، پھر گود میں لیا، پھر ہٹانا چاہا. عباس تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ کہ مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے. کہ مولا میری ایک وصیت ہے، میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. یہ حضرت عباس کی چوتھی امتیازی شہادت کا چوتھا امتیاز. مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. علامہ نقن صاحب نے جملہ کہا ہے، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. کیوں فرمایا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا؟ اس لیے کہ سکینہ کو تسلی رہے میرے بابا کا لاشا نہ آیا تو میرے چچا کا لاشا بھی نہیں آیا. حسین کربلا میں سو رہے ہیں، چچا نہر کے کنارے سو رہے ہیں. یا حسین.
آس لگائے ہائے بیٹھی ہے بھتیجی تیری ہائے بیٹھی ہے بھتیجی تیری سقائے میرا ہم ٹھوکریں کھاتے ہوئے اب پھرتے ہیں گھر کون ہاتھ پکڑ کر میرا ہائے کون ہاتھ پکڑ کر میرا لے جائے میرا اب کوئی بھی باقی نہ رائے سکے پسے مر لاشا میرا مقتل سے لاشا میرا مقتل سے اٹھا لا